آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ میونسپل اسکولوں میں پہلی مرتبہ اسپورٹس فیسٹیول منعقد، میئر سمیر راجولکر کے ہاتھوں فیسٹیول کا شاندار افتتاح۔ میونسپل طلباء کو ہاکی سکھانے معروف کھلاڑی دھنراج پلے نے کیا رضامندی کا اظہار۔ گرجا میڈیم پروجیکٹ کی نہروں کی مرمت پر خرچ کیے گئے کروڑوں روپے ہوئے بے مصرف، اب بھی ہزاروں گیلن پانی کا ہو رہا ہے اخراج، کسان ناراض، توجہ کا مطالبہ۔ شہر میں واٹر سپلائی کے ناقص انتظامات سے میئر ہوئے ناراض، متعلقہ شعبے کے افسران کی بلائی میٹنگ اور فوری ٹھوس منصوبہ بندی کی دی ہدایت۔ اور کنڑ تحصیل کے نادرپور میں دہشت پھیلانے والے تیندوے کو کر لیا گیا پنجرے میں قید، عوام نے لی راحت کی سانس، محکمہ جنگلات کی کاوشوں کی لوگ کرنے لگے ستائش۔ اب خبریں تفصیل سے۔ میونسپل کارپوریشن کی تاریخ میں پہلی بار سرکاری اسکولوں کے بچوں کے لیے ایک عظیم الشان اسپورٹس فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ مراٹھی راج بھاشا دن کے موقع پر منعقدہ اس تقریب میں لیجنڈ ہاکی کھلاڑی دھنراج پلے نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ڈویژنل اسپورٹس کمپلیکس میں منعقدہ اس رنگا رنگ اسپورٹس فیسٹیول کا مقصد سرکاری اسکولوں کے بچوں میں چھپے ٹیلنٹ کو نکھارنا ہے۔ کمشنر جی شریکانت کی ہمیں کھیلنے دو مہم کے تحت اسکولوں میں اسپورٹس کوچز، گراؤنڈز اور ٹرف کی سہولیات فراہم کی گئی ہیں۔ اس موقع پر ہاکی کے جادوگر دھنراج پلے نے بچوں کا جوش بڑھاتے ہوئے اعلان کیا کہ وہ میونسپل اسکولوں کے طلباء کو ہاکی سکھانے کے لیے خصوصی وقت نکالیں گے۔ اس میلے میں کرکٹ، کبڈی، کھوکھو اور دوڑ جیسے 8 مختلف کھیلوں کے مقابلے منعقد ہوئے، جن میں اسکول اور مرکز کی سطح سے منتخب ہو کر آئے تقریباً 2000 طلباء نے اپنی مہارت دکھائی۔ میئر سمیر راجولکر نے کہا کہ میونسپل اسکول اب صرف تعلیم ہی نہیں بلکہ کھیلوں میں بھی ملک کی نمائندگی کرنے والے کھلاڑی پیدا کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر انکش پانڈھرے اور ان کی ٹیم نے بہترین منصوبہ بندی کرتے ہوئے اس ایونٹ کو بڑی کامیابی تک پہنچایا۔ پیٹھن شہر میں سنت گاڈگے بابا کا یوم پیدائش عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ اس موقع پر ایک شاندار جلوس نکالا گیا جس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ واضح ہو کہ سماجی بیداری، صفائی اور وہم پرستی کے خاتمے کا پیغام دینے والے سنت گاڈگے بابا کی جینتی کے موقع پر شہر کے اہم راستوں سے ایک پروقار ریلی نکالی گئی۔ اس دوران خواتین اور مردوں کی بڑی تعداد نے سنت گاڈگے بابا کی تصویر پر گلہائے عقیدت پیش کیے۔ تقریب کی خاص بات ضلع پریشد ممبر شیوراج بھومرے کی شرکت تھی، جنہوں نے سنت گاڈگے بابا کا روپ دھارنے والے خدمت گزار ٹھاکر دھونڈی رام سنگھ راجپوت کی عزت افزائی کی۔ اس موقع پر سابق بلدیہ صدور، کونسلرز اور مختلف سماجی تنظیموں کے نمائندوں نے بھی اپنی موجودگی درج کرائی۔ شہر کے میونسپل کارپوریشن اسکول پریادرشنی اسکول میں شیو جینتی انتہائی جوش و خروش سے منائی گئی۔ تقریب میں BJP کے ضلع صدر کشور شتوڑے نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ میوربن کالونی میں واقع میونسپل سیکنڈری اسکول پریادرشنی میں چھترپتی شیواجی مہاراج کی یوم پیدائش کے موقع پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کا آغاز معزز مہمانوں کے ہاتھوں شیواجی مہاراج کے مجسمے کی گلپوشی اور دیپ روشن کر کے کیا گیا۔ اس موقع پر BJP کے ضلع صدر کشور شتوڑے، کارپوریٹر ارچنا نیلکنٹھ اور دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ اسکول کے طلباء نے اپنی تقاریر کے ذریعے شیواجی مہاراج کی بہادری، سوراجیہ کے قیام، ان کی مثالی قیادت کو خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ تقریب کی خاص بات طلباء کی جانب سے رائریشور کی قسم اور شیو جنم اتسو پر مبنی ڈرامائی پیشکش تھی، جس نے حاضرین کے دل جیت لیے۔ طلباء کے فن کو دیکھ کر کشور شتوڑے نے اساتذہ اور بچوں کی محنت کو سراہا۔ جالنا میونسپل کارپوریشن کی جانب سے چھترپتی سمبھاجی مہاراج پارک میں برسوں پرانی اور خستہ حال سرکاری رہائش گاہوں کو منہدم کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ کے مطابق اس اقدام کا مقصد شہریان کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔
वाज़ेह हो कि छत्रपति संभाजी महाराज पार्क में वाक़ई मुलाजमीन की 4 रिहाइश गाहें तवील अरसे से गैर आबाद और इंतहाई मखदूश हालत में थीं, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती थीं। आज सुबह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के महकमे तजावुज़ात और प्रॉपर्टी सेल ने मुश्तरका ऑपरेशन करते हुए JCB के ज़रिए इन इमारतों को ढेर कर दिया। म्यूनसिपल कमिश्नर अशीमा मित्तल की निगरानी में चलाई गई इस मुहिम में एक JCB, 2 ट्रैक्टर और 30 से ज़ायद सफाई मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। कार्रवाई के दौरान एडिशनल कमिश्नर अर्जुन गिराम, प्रॉपर्टी सुपरिटेंडेंट राहुल देशमुख और दीगर आला हुक्काम मौके पर मौजूद रहे। इंतजामिया का कहना है कि ये कार्रवाई मुकम्मल मनसूबाबंदी के तहत की गई है ताकि पार्क का माहौल महफूज और कुशादा हो सके। मोतीबाग जे आपलं गार्डन आहे छत्रपती संभाजी महाराज उद्यान, यामध्ये जे महानगरपालिकेच्या मालकीचे निवासस्थान आहे ते निवासस्थान किमान 30 ते 40 वर्ष जुने असून ते अत्यंत धोकादायक स्वरूपात आले होते आणि सदर जे निवासस्थानामध्ये जे आमचे कर्मचारी राहतात, काही कर्मचारी त्यापैकी आता रिटायर झाले आणि काही कार्यरत आहेत, त्यांना आपण यापूर्वी 2 वेळा नोटीस देऊन सूचना केल्या होत्या। तसेच आम्ही प्रत्यक्ष भेटी देऊन सुद्धा त्यांना विनंती केली होती की तुम्ही निवासस्थान रिक्त करा, परंतु त्याला प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे माननीय आयुक्त यांच्या आदेशामुळे आज आपण इथे मोतीबागमधील निवासस्थान जे आहे ते आज रिक्त करत आहोत। तसेच यानंतर आपला जुनी नगर परिषद आपण त्याला किल्ला म्हणतो, तसेच महानगरपालिकेच्या मालकीचे जे रेस्ट हाऊस आहे मोतीबाग चौकातले, यावर देखील पुढील आठवड्यात आपण कारवाई करण्याचे नियोजन केले आहे। तर आज इथं जे निवासस्थान होते यामध्ये सेवानिवृत्त किती होते आणि कार्यरत किती? एकूण 4 निवासस्थान मोतीबागमध्ये आहेत, ज्यापैकी 2 जण कार्यरत आहेत आज रोजी आणि 2 जण सेवानिवृत्त झाले। तर हे सर्व प्रकार जे आहे म्हणजे निवासस्थाने वगैरे आपल्याच मालकीचे आहेत, पण इतरत्र जे शहरामध्ये इतरत्र अतिक्रमण आहेत, या अतिक्रमणावर हातोडा पडणार आहे का? नक्कीच त्यावरही योग्य ते नियोजन करून येत्या काळात कारवाई होणार। तालुका खुलदाबाद के गिरिजा मीडियम प्रोजेक्ट की नहरों की मरम्मत में बदउनवानी का इंकशाफ हुआ है। करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद पानी खेतों तक पहुंचने के बजाय ज़ाय हो रहा है। किसानों ने सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। यस गांव के गिरिजा प्रोजेक्ट की बाईं और दाईं नहरों से इन दिनों पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि लाखों लीटर पानी खेतों के बजाय ज़ाय हो रहा है। हाल ही में एक इदारे के ज़रिए इन नहरों की मरम्मत पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए थे, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरक्स हैं। नहरों में झाड़ियाँ, कचरा और जगह जगह लीकेज नज़र आ रहा है, जिससे करोड़ों का फंड पानी में बहता दिखाई दे रहा है। बाईं नहर 17.50 किलोमीटर और दाईं नहर 10.15 किलोमीटर लंबी है, लेकिन गैर मेयारी काम की वजह से पानी की रवानी मुतासिर है। किसानों का इल्ज़ाम है कि नहरों से निकाली गई मिट्टी और गंदगी दोबारा नहरों में ही गिर रही है, जिससे सफाई का मकसद ही फौत हो गया है। जब मुताल्लिका इंजीनियर से रब्ता किया गया तो उन्होंने कोई भी जवाब देने से इनकार कर दिया। इलाके में पानी की इस बेदरेग बर्बादी ने आने वाले दिनों में कहर जैसी सूरत हाल का खदशा पैदा कर दिया है। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन नहरों की दोबारा मजबूत मरम्मत की जाए और इस गफलत के ज़िम्मेदार अफसरान के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। महकमा आबपाशी के रिटायर्ड सीनियर अफसरान ने स्मार्ट सिटी के इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। जदीद टेक्नोलॉजी और डिजिटल निगरानी के निज़ाम को देखकर साबिक़ हुक्काम ने इंतज़ामिया की कारकर्दगी को सराहा। स्मार्ट सिटी के डिप्टी CEO रविंद्र जोगदंड ने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया और उन्हें जारी तरक्याती कामों से रोशनास कराया। इस तालीमी दौरे की ख़ास तवज्जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC रहा, जहां IT प्रोजेक्ट मैनेजर फैज़ अली ने डिजिटल निगरानी और शहरी इंतज़ाम के निज़ाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी। साबिक़ इंजीनियर्स को शहर भर में नस्ब CCTV नेटवर्क, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी GIS और सफाई के लिए कारआमद माझा स्वच्छता साथी ऐप की कारकर्दगी दिखाई गई। रिटायर्ड अफसरान ये देखकर हैरान रह गए कि किस तरह एक क्लिक पर कचरा जमा करने वाली गाड़ी की लोकेशन और ड्राइवर की मालूमात हासिल की जा सकती हैं। साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए चलो ऐप के मौसर निज़ाम की भी तारीफ़ की गई। इस दौरे में महकमा आबपाशी के नामवर साबिक़ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और चीफ इंजीनियर्स बशमूल डॉक्टर S.A. नागरे, EB जोगदंड, DR कंडी, SL वरुड़कर और YR जाधव समेत कई माहिरीन अपनी अहलिया के हमरा शरीक थे। म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत की क़यादत में चलने वाले इन प्रोजेक्ट्स को इन तजुर्बाकार इंजीनियर्स ने शहर के मुस्तकबिल के लिए एक बड़ी कामयाबी करार दिया। डॉक्टर शंकरराव नागरे, हायकोर्टच्या बाजूला N4G1 मध्ये आमचा रेसिडेन्स आहे आणि औरंगाबाद सिटी म्हणजे छत्रपती संभाजीनगर सिटीचे आम्ही नागरिक आहोत।
आज जे आम्ही इथे CCC सेंटरमध्ये बघितलं, हे खरोखरच खूप क्रेडिटेबल जॉब आपण करतोय त्या सिटीसाठी आणि यावरून बरंच कंट्रोल सिटीच्या ओव्हरऑल प्रोग्रेसमध्ये येऊ शकतंय. यामुळे बरेचसे गुन्हेगार इथं शोधून काढू शकतात. बरेचसे जे लोक नियम पाळत नाही, कायदे पाळत नाही, त्यांनासुद्धा आपण योग्य वेळी आणि त्याला त्याचं पेनॉल्टी देण्यासाठी बरोबर सर्व कंट्रोल ठेवत आहे. यामध्ये आम्हाला खरोखर आनंद झाला. हे एवढं सर्व आपण करतो, फक्त दुर्दैव एकच आहे की अजून नागरिकांना हे सर्व माहीत नाही. तरी कुठेतरी आपली ही पब्लिसिटी सुरू ठेवावी आणि नागरिकाला कळायला पाहिजे की आपल्या सेफ्टीसाठी बऱ्याचशा गोष्टी आपली महानगरपालिका आपल्यासाठी करते आणि त्यांना आपण खरोखर मनापासून धन्यवाद द्यायला पाहिजे. सर्व स्टाफचे आणि सर्वांचे मी या निमित्तानं धन्यवाद. मी ॲडव्होकेट राजेंद्र काळे, रिटायर्ड सुप्रिटेंडेंटही होतो पहिले आणि इथं संभाजीनगरलाच राहतो. तर आज आमच्या जोगदंड साहेबांच्या सूचनेवरून आम्ही स्मार्ट सिटीच्या ह्या ICCCला भेट दिली. आमच्या सर्व ज्येष्ठ आणि सिनियर इंजिनियर्स आहेत गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राचे, फ्रॉम सेक्रेटरी टू सुपर इंजिनियर लेवलपर्यंत त्या सर्वांनी भेट दिली आणि ट्रॅफिक कंट्रोलविषयी आणि इंटरनल डेव्हलपमेंटविषयी आज ICCCमध्ये प्रेझेंटेशन पाहिलं आणि खूप इथल्या जी सुविधा आहेत या सेंटरच्या त्या पाहून सर्वजण प्रभावित झाले आणि त्यामुळं खूप मोठं काम सिटीच्या विकासाकरिता या सेंटरमार्फत चालू आहे. तेव्हा आम्ही त्याबद्दल खूप धन्यवाद देतो आम्ही माननीय आयुक्त, माननीय रवींद्रजी जोगदंड, माननीय म्हणजे त्यांच्यानंतर काम करणारे सर्व अधिकारी कर्मचारी, यांना खूप थैंक यू. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से ख़वातीन की सेहत के लिए एक अहम कदम उठाते हुए सिडको N8 अस्पताल में मुफ्त लेप्रोस्कोपी नसबंदी कैंप का इनेकाद किया गया. जदीद तरीक़ेकार से कई ख़वातीन ने फ़ायदा उठाया. महकमा सेहत के ज़ेर निगरानी 26 फरवरी 2026 को सिडको N8 अस्पताल में 5 ख़वातीन के कामयाब ऑपरेशन किए गए. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ मराकिज़ पर अब तक मजमूई तौर पर 165 ख़वातीन इस मुफ्त सहूलत से फ़ायदा उठा चुकी हैं. लेप्रोस्कोपिक तरीक़ाकार न सिर्फ महफूज है बल्कि इसमें मरीज़ा को दर्द कम होता है और वो बहुत जल्द सेहत याब होकर अपने रोज़मर्रा के काम काज शुरू कर सकती हैं. इस मुहिम की कामयाबी में हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा की रहनुमाई और डॉक्टर निर्वाणे, डॉक्टर शीशाट, डॉक्टर मेघा जोगदंड और डॉक्टर कल्पना राठौर समेत तमाम तिब्बी अमले ने कलीदी किरदार अदा किया. इन कोशिशों का मकसद माशरे में ख़ानदानी मनसूबाबंदी के शऊर को उजागर करना और गरीब ख़ानदानों को माशी बोझ से बचाना है. इंतज़ामिया के मुताबिक आइंदा भी शहर के 5 बड़े मराकिज़ बशमोल सिडको N11, सिल्क मिल कॉलोनी, कैसर कॉलोनी और नेहरू नगर में ये कैंप बाकायदगी से लगाए जाएंगे. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने शहरियान से अपील की है कि वो इन जदीद और मुफ्त तिब्बी सहूलियात से भरपूर फ़ायदा उठाएँ. शहर में पानी की शदीद किल्लत ने शहरियान को मुश्किलात से दो चार कर रखा है. इस ज़िमन में मेयर ने हंगामी इजलास तलब करके वाटर सप्लाई महकमे से जामे एक्शन प्लान तलब किया है. क्या शहरियान को इस बहरान से निजात मिल पाएगी? देखिए रिपोर्ट. शहर में पानी की फराहमी का निज़ाम दरहम बरहम होने की वजह से अवाम में शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है. फ़िलहाल शहरियान को हफ्ते में सिर्फ एक बार ही पानी मैसर आ रहा है, जिसकी वजह से मेयर समीर राजुरकर ने वाटर सप्लाई महकमे के अफसरान को आड़े हाथों लिया. 10 दिन कबल मुनक़दा मीटिंग में मेयर ने इंतज़ामिया को 25 फरवरी तक एक तफसीली एक्शन प्लान तैयार करने की डेडलाइन दी थी. आज होने वाले इस अहम इजलास में म्यूनसिपल कमिश्नर और वाटर सप्लाई के आला हुकाम को ये बताना होगा कि वो पानी की तकसीम के इस तवील वक्फे को कैसे कम करेंगे. मेयर ने वाज़ेह कर दिया है कि शहरियान को राहत पहुंचाना उनकी अव्वलीन तरजीह है और इस मामले में किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. ज़राए के मुताबिक इंतज़ामिया के लिए पानी के पुराने नेटवर्क और बढ़ती हुई तलब के दरमियान तवाज़ुन पैदा करना एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है. अब सब की नज़रें मेयर के इस इजलास पर टिकी हैं कि क्या जुमेरात को होने वाली ये मुशावरत शहर की प्यास बुझाने के लिए कोई नया रास्ता निकाल पाएगी या नहीं, और शहरियान को अब भी पानी की बूंद बूंद के लिए तवील इंतज़ार करना पड़ेगा. नाजरीन, स्क्रीन पर मौजूद मारूफ आलिम दीन ने सूरह फातिहा पर रोशनी डालते हुए अपने हालिया बयान में
سورہ فاتحہ کی عظمت اور اہمیت پر نہایت جامع انداز میں روشنی ڈالی۔ انہوں نے اس بابرکت سورت کے فضائل بیان کرتے ہوئے کہا کہ سورہ فاتحہ نہ صرف نماز کا بنیادی جز ہے بلکہ یہ مکمل دین کا خلاصہ بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ مولانا نے امت مسلمہ کو تلقین کی کہ وہ اس سورت کے معانی و مفاہیم کو سمجھ کر اپنی زندگیوں میں عملی طور پر نافذ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ محترم ناظرین، آج کی تفسیر میں ہم سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے خلاصے پر نظر ڈالیں گے اور مختصراً اس میں جو اہم باتیں آئی ہے اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت جو قرآن مجید کھولتے ہی اوپن کرتے ہی ہمارے سامنے ہوتی ہے اسے سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے اور بھی بہت سارے نام حدیثوں میں آئے ہیں۔ فاتحۃ الکتاب اس کو کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کو کھولنے والی، کتاب کو کھولنے والی، کیونکہ قرآن مجید کے کھلتے ہی ہماری نظروں کے سامنے سب سے پہلے یہ سورت ہوتی ہے۔ اسی طرح اسے سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ 7 آیتیں جنہیں بار بار دہرایا جاتا ہے۔ ہم جو بھی نماز پڑھ رہے ہو، چاہے وہ فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو، اس میں اس کو دہرایا جاتا ہے۔ اور اس کا ایک اہم نام سورہ شفا بھی ہے۔ شفا کے معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اگر کسی بیمار پر اس کو دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بیماروں کو صحت اور شفا عطا فرماتا ہے۔ اور بھی اس صورت کے بہت سارے نام آئے ہیں، بڑی اہم صورت ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ایسی صورت ہے جو اس سے پہلے کسی نبی کو دی نہیں گئی ہے، بلکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، آپ ہی کو یہ صورت دی گئی ہے۔ اصل میں یہ ایک مختصر سی صورت ہے، لیکن اس کے معنی بہت ہی جامع ہے، اور اسی طرح اس میں ادب سکھلائے گئے ہیں اللہ رب العزت سے مانگنے کے، کہ کس طرح اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے اور کیسے اللہ رب العزت سے مدد طلب کرنی چاہیے، اس کا طریقہ اور سلیقہ اس میں سکھایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ صورت جو ہے یہ بندے اور اللہ کے درمیان ایک بات چیت ہے۔ جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کو رحمان اور رحیم کہتا ہے اور اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر فرشتوں کے سامنے یہ کہتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، میری بزرگی بیان کر رہا ہے اور مجھ سے مدد طلب کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے سے خوش ہوتا ہے اور پھر آخر میں اعلان کرتا ہے کہ میرے بندے نے جو مانگا ہے میں اس کو دے رہا ہوں۔ یہاں پر ایک دعا خاص طور پر یہ سکھلائی گئی ہے کہ بندہ ہر نماز میں یہ دعا کرے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں آپ سیدھا راستہ دکھلائیے۔ انسان کو ہمیشہ اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ وہ اللہ سے ہمیشہ سیدھے راستے کو مانگتا رہے، کیونکہ حالات اور واقعات اور کنڈیشن کبھی ایسی ہو جاتی ہے کہ انسان سیدھے راستے پر قائم نہیں رہتا، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کو طلب کرتا رہے۔ اور ہم ابھی سیدھے راستے پر ہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم سیدھے راستے پر موجود ہیں، لیکن اس کے اور بھی درجات ہیں اور بھی اس کی آگے کی سیڑھیاں ہیں، انہیں اللہ رب العزت سے مانگتا رہے۔ اور پھر سیدھا راستہ کن لوگوں کا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھائیے جن پر آپ نے انعام کیا ہے، جن کو آپ نے گفٹ دیا اور جن پر آپ کے احسانات رہے ہیں، ان لوگوں کا سیدھا راستہ دکھلائیے۔ تو قرآن پاک میں دوسری جگہ اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ یہ کون لوگ ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم یعنی جن پر اللہ کا انعام ہوا، کون لوگ ہیں؟ وہ نبی ہے، صدیق ہے، سچے لوگ ہیں اور شہید لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ نیک لوگوں کی صحبت بھی اختیار کرے اور نیک لوگوں کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرے، تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو سیدھے راستے پر چلنے والے تھے اور انسان بھی انہی کے راستے پر چلتا رہے گا۔ اور پھر جہاں پر انسان یہ دعا کر رہا ہے کہ مجھے سیدھا راستہ دکھائیے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کر رہا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے جن پر اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب ہوا ہے اور جو لوگ گمراہ ہو گئے ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ یہاں پر یہودی اور نصارہ عیسائی مراد ہے، کہ جن لوگوں پر اللہ کا غصہ ہوا، اور ضالین سے مراد وہ نصارہ اور عیسائی ہے جو لوگ گمراہ ہو گئے، جو لوگ بھٹک گئے۔
نمازوں میں پڑھتے ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے میننگ ہم معلوم کریں، اس کی تفسیر معلوم کریں، تاکہ ہم جب نماز میں کھڑے ہو تو ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کیا بات چیت ہو رہی ہے، کیا ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اس لیے اس صورت کو خاص طور پر ہمیں پڑھنا چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہاں پر بندے نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے آپ سیدھا راستہ دکھلائیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے فوری بعد سورہ بقرہ میں انسان کو پوری کتاب عطا فرما کر، پورا قرآن مجید عطا فرما کر یہ کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ہدی للمتقین، اور یہ متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور یہ ہدایت اس کے ذریعے سے متقی لوگ حاصل کرتے ہیں۔ تو انسان نے جو اللہ سے دعا مانگی تھی کہ مجھے ہدایت دیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نامہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور ایک ہدایت کا نسخہ دے دیا کہ یہ کتاب ہے، اس کو پڑھیے، اس کو سمجھیے اور اہل علم سے معلوم کیجیے، یہی کتاب آپ کی ہدایت کا ذریعہ بنے گی اور آپ کو سیدھے راستے تک ہی لے کر جائے گی، لہٰذا اس کو آپ جو ہے مضبوطی سے تھام کر رکھیے، مضبوطی سے پکڑ کر رکھیے تاکہ آپ سیدھے راستے پر قائم رہیں۔ سورہ بقرہ جو ہے یہ ایک بہت اہم صورت ہے، قرآن مجید کی سب سے بڑی صورت ہے۔ اس میں جو احکام و مسائل، جو اہم باتیں بتائی گئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے 2 سے 2.5 سال کا عرصہ لگ گیا صرف اس صورت کو سمجھنے کے لیے۔ اس صورت میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، حلال و حرام باتیں بتائی ہے، اور اسی طرح بہت سارے اخلاقیات پر باتیں بتائی ہے، ان تمام کو پڑھنے، سمجھنے اور سیکھنے کے لیے مجھے 2 سال یا 2.5 سال کا عرصہ لگ گیا ہے۔ تو اس سے اہمیت سمجھ میں آتی ہے اس صورت کی، سورہ بقرہ کی، کہ یہ کتنی اہم صورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر میں شیطان جو ہے اپنا گھر نہیں بنا سکتا، وہاں پر وہ ڈیرا نہیں ڈال سکتا اور وہاں پر وہ بسیرا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اپنے گھروں میں ہمیں سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ خیر و برکت بھی آتی رہے اور شیطان کے اثر سے ہمارے گھر جو ہے وہ محفوظ رہے۔ یہاں پر جو تعریف کی گئی متقیوں کی، ان لوگوں کی جن کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے، تو ان کی کچھ صفات بتائی گئی کہ جو لوگ غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں، نماز کے قائم کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ سے پہلے رسولوں پر جو باتیں اتاری ہے، جو کتابیں اتاری ہے، جو کلام اتارا ہے، وہ اس پر یقین رکھنے والے، اس پر ایمان رکھنے والے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان لوگوں کی یہاں پر تعریف کی گئی ہے۔ اسی طرح آگے جو آیتیں آتی ہے ان میں اللہ رب العزت یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے دور رہتے ہیں، تو وہ ایسے ہیں گویا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے بندش لگا دی ہے۔ اب کوئی ہدایت کی بات ان کے کانوں پر اثر نہیں کرتی، ان کے دل پر اثر نہیں کرتی، چاہے کتنی اچھی بات ان کے سامنے پیش کی جائے، وہ اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور وہ لوگ جو ہے اس سے دور رہتے ہیں۔ منافقین کا تذکرہ کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ وہ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب اپنے لوگوں میں مل جاتے ہیں، مشرکین کے ساتھ، کافروں کے ساتھ ملتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ مل کر وہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ خود وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن وہ لوگ یہ جانتے نہیں کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اب آسمان سے پانی برسانے کا ذکر کیا اور کہا کہ ہم نے اس کے ذریعے سے زمین سے کھیتی اگائی ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں میں غور و فکر کرے اور ان چیزوں میں سوچ وچار کرے اور اپنے رب کو اور ایک اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ اسی طرح اللہ رب العزت یہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں ان کی مثال ایک مچھر کے پر کے برابر ہے، ان کی مثال معمولی سی مثال ہے، جس مثال کو دینے میں اللہ رب العزت ہچکچاتا نہیں ہے، اللہ رب العزت شرماتا نہیں ہے، بلکہ وہ چھوٹی سی چھوٹی مثال بھی پیش کرتا ہے تاکہ لوگ جو ہے اس بات کو سمجھ سکیں۔ بقرہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق ذکر کی گئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ حضرت آدم کو پیدا کیا جائے، ان کو بنایا جائے، فرشتوں سے مشورہ کیا، فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ میں جو ہے ایک انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ اے باری تعالیٰ، ہم آپ کی عبادت کے لیے کافی ہے، آپ کیوں کسی فرشتے کو پیدا کر رہے ہیں؟ آپ کی تسبیح بیان کرنے، آپ کی تحمید کرنے کے لیے، الحمدللہ کہنے کے لیے، آپ کی عبادت کے لیے ہم کافی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو علم میرے پاس ہے وہ تم نہیں جانتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بہت ساری چیزوں کے نام بتائے اور ان ناموں کو یاد کرا دیا، اور اس کے بعد فرشتوں کو بلا کر ان چیزوں کے نام پوچھے. فرشتے اس امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکے، وہ ان چیزوں کے نام نہیں بتا سکے. حضرت آدم علیہ السلام سے جب نام پوچھا گیا تو انہوں نے تمام باتیں وہاں پر بتا دی. مفسرین لکھتے ہیں کہ ناموں سے مراد یہاں پر ان چیزوں کا علم ہے. آج جو سائنس کا علم ہوتا ہے، سائنس پر دنیا جو ہے پوری دنیا لگی ہوئی ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے سائنس کے ذریعے. سائنس ہوتا یہی ہے کہ کسی چیز کا نام معلوم ہو اور وہ چیز کیا کام کرے گی یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، یہ سائنس ہوتی ہے. تو لوگ جو ہے آج سائنس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو شروع ہی میں سائنس کا علم جو ہے وہ عطا فرمایا تھا، اور اس کے ذریعے سے انہیں فرشتوں پر برتری دی تھی، اور فرشتوں کو کہا تھا کہ تم ان کے سامنے سجدہ کرو. یہ جو سجدہ تھا یہ سجدہ تعظیمی تھا، یعنی کسی کے ادب میں، کسی کی تعظیم میں جو سجدہ کیا جاتا ہے، یہ عبادت کا سجدہ ہرگز نہیں تھا. تمام فرشتوں نے وہاں پر حضرت آدم کے سامنے سر جھکایا، سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے وہاں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اس کے دل میں تکبر پیدا ہوا اور اس نے یہ کہا کہ میں جو ہے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا. اور سجدہ نہ کرنے کی وجہ اس نے بتائی کہ مجھے جو ہے آپ نے یعنی اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے، اور آگ کی خاصیت یہ ہے، آگ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اوپر کی طرف جاتی ہے. اور مٹی سے حضرت آدم کو پیدا کیا گیا تھا، تو کہا کہ اس کو تو آپ نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی تو نیچے آتی ہے، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، میں کیسے اس کو سجدہ کر سکتا ہوں. اس کے دل میں تکبر پیدا ہوا. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے جنت سے نکال دیا جائے، اور اس کو جنت سے نکال دیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہے. ان کو کہا گیا کہ آپ کو جنت میں رہنا ہے، اور ان کی بیوی کو بھی ان کی پسلی سے پیدا کیا گیا اور کہا کہ آپ دونوں جنت میں رہیے، لیکن ایک شرط اللہ نے یہ لگائی کہ آپ جو ہے فلاں درخت کے قریب مت جائیے، فلاں درخت سے دور رہیے. لیکن شیطان نے آ کر ان کے دل میں وسوسے ڈالے، ان کو بہلانے اور بہکانے کی کوشش کی، اور انہوں نے جو ہے اس درخت کے قریب ہو کر اس کو چکھا، اس کو کھا لیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتار دیا جائے گا. وہیں سے پھر حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا گیا، اور پھر ان کی نسل وہاں سے آگے بڑھتی ہے، اور ان کی نسل جو ہے پیدائش کا ایک سلسلہ چلتا ہے، اور پھر دنیا میں آبادی کا ایک سلسلہ چل پڑتا ہے، اور اس کے ذریعے سے لوگ جو ہے آگے بڑھنا شروع ہوتے ہیں. اور پھر اللہ رب العزت نے اس سورہ بقرہ میں اور جو بہت ساری اہم باتیں ذکر فرمائی ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے. اس سورت کا جو سورہ بقرہ نام رکھا گیا، یعنی گائے، اس بقرہ کے معنی آتے ہیں گائے، تو یہ ایسی صورت ہے جس میں گائے کا تذکرہ کیا گیا ہے. بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک شخص کا قتل ہو گیا، مرڈر ہو گیا، اور اس کا قاتل کون تھا، کس نے مرڈر کیا تھا، یہ پتہ نہیں چل رہا تھا. تو لوگ پریشان ہوئے کہ کیا کرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے اس موقع پر ان لوگوں کو یہ حکم دیا کہ تم ایسے کرو، ایک گائے جو ہے وہ ذبح کرو. حضرت موسیٰ کے ذریعے حکم دیا گیا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، اور اس گائے کا گوشت لے کر اس مقتول کے جو شخص قتل ہوا ہے اس کے چہرے پر لگاؤ، تو وہ خود اٹھ کر بولے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے. لیکن یہاں پر قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا گیا کہ ان لوگوں کو صرف حکم دیا گیا تھا کہ گائے کو ذبح کرنا ہے، لیکن ان لوگوں نے جو ہے بال کی کھال نکالنی شروع کر دی، ادھر ادھر کے سوالات شروع کر دیے. حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، کس رنگ کی ہونی چاہیے، دکھنے میں کیسی ہونی چاہیے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے بھی ان کے سوالوں کی وجہ سے ان پر جو ہے ایک قسم کی دشواری ڈال دی، اور ان کو جو ہے کہا کہ وہ گائے جو ہے بالکل سنہرے رنگ کی ہونی چاہیے، اور ایسی ہونی چاہیے کہ اس نے کبھی کھیتی میں کام نہیں کیا ہو، بہت بوڑھی نہیں ہونی چاہیے، بہت جوان نہیں، درمیانی طریقے کی اور درمیانی عمر کی ہونی چاہیے. تو ان لوگوں نے بہت تلاش کیا، ایک جگہ جا کر انہیں وہ گائے ملی، اور اس گائے دینے والے نے بھی ان کو اتنا پیسہ ان سے لیا کہ جتنا اس گائے کا وزن تھا اتنے وزن کا سونا لیا، اور اس کے بدلے میں ان کو وہ گائے دے دی گئی. تو یہاں سے بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہوتے ہیں، جو بالکل 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر ہے، ان احکامات میں انسان کو ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بہت زیادہ بال کی کھال نہیں نکالنی چاہیے، ورنہ پھر اللہ تعالیٰ بھی انسان کو پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے. پھر ان لوگوں نے اس گائے کو ذبح کیا، اس شخص کے رخسار پر، اس کے گال پر اس کا گوشت لگایا گیا. تو پھر وہ شخص کھڑا ہوا، اور اس نے کھڑے ہو کر بتا دیا کہ کس نے
مجھے قتل کیا تھا، اس قاتل کا اس نے نام بتا دیا۔ اصل میں بنی اسرائیل نے گائے کو ایک مقدس ہستی مان لیا تھا اور بچھڑے کی وہ عبادت کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے، اور اس کی وہ پوجا اور پرستش کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہاتھ سے گائے کو ذبح کروایا اور کہا کہ یہ ایسی چیز اور ایسی مخلوق نہیں ہے جس کی پرستش کی جائے اور جس کی پوجا کی جائے اور جس کو بڑا مانا جائے۔ پرستش کے لائق، عبادت کے لائق اور ورشپ کے لائق جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات گرامی ہے۔ ایک اللہ کو ماننا چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ محترم حضرات، یہ سورہ بقرہ کے کچھ حصے کی تفسیر تھی جو مختصراً ہم سن رہے تھے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا۔ اگلے حصے کی جو تفسیر ہے وہ آئندہ ایپیسوڈ میں آپ کو بتائی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر میں فروری کے مہینے میں ہی اپریل جیسی گرمی محسوس کی جا رہی ہے۔ درجہ حرارت میں اضافے سے شہریان پریشان ہیں اور محکمہ موسمیات نے مزید گرمی کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ فروری کا مہینہ ابھی ختم بھی نہیں ہوا کہ شہر کا درجہ حرارت 34.4 ڈگری سیلسیس تک جا پہنچا ہے۔ صبح سے ہی دھوپ کی شدت شہریان کو بے حال کر رہی ہے، جس کی وجہ سے بازاروں اور اہم چوراہوں پر لوگوں کی آمد و رفت کم ہو گئی ہے۔ لوگ اب دوپہر کے وقت گھروں میں رہنے یا سایہ دار جگہوں کا سہارا لینے پر مجبور ہیں۔ طبی ماہرین نے بڑھتی ہوئی گرمی کے پیش نظر شہریان کو ہیٹ اسٹروک سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ شہریان زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، ہلکے صوتی کپڑے پہنیں اور دوپہر 12 سے 4 بجے کے درمیان بلا ضرورت باہر نکلنے سے گریز کریں۔ گرمی کی یہ لہر صرف انسانوں ہی کے لیے نہیں بلکہ فصلوں کے لیے بھی تشویشناک ہے۔ محکمہ زراعت نے کسانوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ فصلوں کو خشک ہونے سے بچانے کے لیے پانی کی فراہمی کا بروقت انتظام کریں۔ فروری میں موسم کے اس بدلتے مزاج نے شہریان کو آنے والے سخت موسم گرما کے لیے ابھی سے فکر مند کر دیا ہے۔ ضلع ناندیڑ کے لوہے گاؤں میں مبینہ بدعنوانی کے خلاف ایک شہری نے اپنی جائیداد کے کاغذات میں ہیر پھیر کے الزام پر بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے۔ انتظامیہ کی خاموشی نے گاؤں والوں میں غم و غصہ پیدا کر دیا ہے۔ تعلقہ لوہے گاؤں کے رہائشی سنیل کلکرنی کا الزام ہے کہ گرام پنچایت آفیسر نے مندر کا ٹرسٹ بنانے کے بہانے ان کے ذاتی مکان کے کاغذات میں غیر قانونی تبدیلی کی۔ سرکاری ریکارڈ میں مکان کا نمبر تبدیل کر کے اسے مہادیو مندر کے نام پر درج کر دیا گیا۔ اس جعل سازی کی تحقیقات اور متعلقہ آفیسر کی معطلی کے مطالبے کے لیے سنیل کلکرنی نے بقید حیات بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے۔ احتجاج کرنے والے شہری نے اپنی شکایت کی کاپیاں ضلع کلکٹر، سی او ضلع پریشد، ایس پی ناندیڑ اور تحصیلدار بلولی سمیت تمام اعلیٰ حکام کو روانہ کر دی ہیں۔ تاہم کئی دن گزر جانے کے باوجود اب تک کسی بھی ذمہ دار آفیسر یا بی ڈی او نے جائے احتجاج کا دورہ نہیں کیا اور نہ ہی کوئی یقین دہانی کرائی ہے۔ انتظامیہ کے اس سرد رویے پر گاؤں والوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر کسی شہری کی نجی جائیداد سرکاری دستاویزات میں محفوظ نہیں ہے تو یہ ایک بڑا انتظامیہ المیہ ہے۔ مظاہرین نے انتباہ دیا کہ جب تک بدعنوان آفیسر کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی یہ احتجاج ختم نہیں ہوگا۔ تعلقہ کنڑ کے نادرپور گاؤں میں کئی دنوں سے خوف کی علامت بنا تیندوا بالآخر محکمہ جنگلات کے پنجرے میں قید ہو گیا ہے۔ سی سی ٹی وی کی نگرانی کے بعد یہ کارروائی انجام دی گئی۔ اطلاعات کے مطابق تعلقہ نادرپور کے گٹ نمبر 169 میں 22 فروری کو تیندوا سی سی ٹی وی میں قید ہوا تھا، جس کے بعد محکمہ جنگلات نے 23 فروری کو وہاں پنجرہ نصب کیا۔ جمعے کی الصبح تقریباً 3 بجے جب پنجرے میں کچھ ہلچل ہوئی تو کسان دادا راؤ نکم نے فوری طور پر سی سی ٹی وی چیک کیا، جہاں تیندوا پنجرے میں پھنسا ہوا پایا گیا۔ کسان نے فوری طور پر پنجرے کو مقفل کیا اور سلوڑ کے فارسٹ آفیسر یشپال کو اطلاع دی۔ اعلیٰ حکام پرمود چند لاکرا اور سورنا مانے کی ہدایت پر اسسٹنٹ کنزرویٹر سوپنیل بھامرے اور ان کی ٹیم نے صبح سویرے موقع پر پہنچ کر آپریشن مکمل کیا۔ اس آپریشن میں آر ایم شیخ انیل انگلے اور ان کی پوری ٹیم نے فعال حصہ لیا۔ کئی دنوں سے مویشیوں اور انسانی زندگی کے لیے خطرہ بنے اس تیندوے کی گرفتاری کے بعد پورے علاقے میں پھیلا ہوا خوف اب ختم ہو گیا ہے۔ مراٹھواڑہ کی کھیلوں کی تاریخ میں ایک نیا باب رقم ہونے جا رہا ہے، جہاں اورنگ آباد میں پہلی بار خواتین کے لیے ایم جی ایم ویمنز گولف لیگ 2026 کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ 28 فروری سے شروع ہونے والے اس 2 روزہ ٹورنامنٹ میں شہر کی 4 ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ ایم جی ایم گولف کلب پڑے گاؤں کے سبزہ زار پر سجنے والی اس گولف لیگ میں 4 طاقتور ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ ان ٹیموں میں ایم جی ایم اسکول آئرن لیڈیز، میناکشی ایگل، سی ایس ایم سی شکتی
और डेलनाज प्राइड गोल्फ शामिल हैं। टीमों की क़ियादत नूतन देशपांडे, निधि अग्रवाल, डिप्टी कमिश्नर अपर्णा थीटे और नीतू भट्ट जैसी बाहिम्मत ख़वातीन कर रही हैं। इस लीग के सरपरस्त म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत होंगे, जबकि सोनम श्रीकांत ब्रांड एम्बेसडर और डिम्पल बंद्रा पैटर्न के तौर पर वाबस्ता हैं। टूर्नामेंट का बाकायदा इफ्तिताह 28 फरवरी की सुबह 7:30 बजे होगा। डॉक्टर रंजीत कक्कड़ और डॉक्टर अपर्णा कक्कड़ की रहनुमाई में होने वाला ये इवेंट 1 मार्च को अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। मराठवाड़ा में गोल्फ जैसे नए खेल को ख़वातीन में मुतारिफ करवाने की ये अहम कोशिश मानी जा रही है। जालना पुलिस ने महावीर चौक इलाके में एक दुकान पर छापा मारकर 21 गैरकानूनी तलवारें बरामद की हैं। एक शख्स को गिरफ्तार करके आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जालना सदर बाजार पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर संदीप भारती को खुफिया इत्तला मिली थी कि महावीर चौक की एक दुकान में गैरकानूनी असलहा छुपाया गया है। इत्तला मिलते ही डीबी स्क्वाड के सब इंस्पेक्टर सचिन सानप ने टीम के हमरा जुमेरात की दोपहर दुकान पर छापा मारा। तलाशी के दौरान दुकान की तीसरी मंजिल से मुख्तलिफ साइज की 21 स्टील की तलवारें बरामद हुईं। पुलिस ने मौके से 43 साला मनीष दिलीप नहलानी को गिरफ्तार किया है, जो इन तलवारों से मुताल्लिक कोई भी कानूनी लाइसेंस पेश नहीं कर सका। जब्त शुदा तलवारों की कुल मालियत तकरीबन 25,900 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये कामयाब मुहिम एसपी अजय कुमार बंसल और एडिशनल एसपी आयुष नौपानी की रहनुमाई में अंजाम दी गई। टीम में नज़ीर पटेल, अजीम शेख और भगवान मंजाल समेत दीगर अहलकार शामिल थे। पुलिस अब इस बात की तहकीकात कर रही है कि इतनी बड़ी तादाद में तलवारें कहां से लाई गई थी और उनका मकसद क्या था। सदर बाजार पोलीस स्टेशनला एक गोपनीय माहिती मिळालेली होती। महावीर चौकात जय माता दी क्लॉथ स्टोअर्स म्हणून आहे, तिथे मनीष निहलानी यांच्या दुकानामध्ये काही तलवारी आणलेल्या आहेत आणि ठेवण्यात आलेल्या आहेत अशी माहिती मिळालेली होती। त्या माहितीवर आधारित आम्ही त्या दुकानाचा सर्च घेतला असता 13 मोठ्या तलवारी आणि 8 लहान तलवारी अशा एकूण 21 तलवारी आम्हाला मिळून आलेल्या आहेत। आम्ही त्या जप्त केलेल्या आहेत आणि आर्म ऍक्ट प्रमाणे आम्ही केस केलेली आहे आणि पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल केलेला आहे। ही बातमी आमच्या सदर बाजारचे पोलीस निरीक्षक संदीप भारती यांना मिळालेली होती। त्या बातमीवर आधारित डीबी पथकाचे सचिन सानप, रामप्रसाद रेगे, जगन्नाथ जाधव, धनंजय कावळे, नजीर पटेल, दुर्गेश गोखणे, अजिम शेख, राहुल खटकम, धनंजय लोढे आणि गणेश तिजनकर यांनी ही कारवाई केलेली आहे। नेमका उद्देश काय होता, ते अन्यामाग कशा करता ठेवलेले होते याबाबत आम्ही आता डिटेल इन्फॉर्मेशन करत आहोत। ऑनलाईन वगैरे काय मागवलं होतं? तेच आता पूर्ण त्या संदर्भाने आम्ही तपास करणार आहोत। कशा मागवले होते, कुठून मागवले होते, सोर्स काय आहे त्याचा आणण्याचा आणि कशा करता ते आणलेले आहेत याबाबत आम्ही अधिक तपास करणार आहोत। त्यामध्ये किती जणांना ताब्यात वगैरे? 1 जणांना ताब्यात घेतलं, अन्य आरोपी नाही अजून। शहर जालना में ख़वातीन के अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक और वाक़या सामने आया है, जहां सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन की हदूद में मोटरसाइकिल सवार लुटेरे ने एक खातून के गले से लाखों रुपये मालियत की सोने की चैन छीन ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। तफसीलात के मुताबिक वर्षा विजय अग्रवाल रात 9 बजे के करीब अपनी सहेली के हमरा बड़ी सड़क पर वाक़े आर्य समाज मंदिर के करीब चहलकदमी कर रही थी। इसी दौरान पीछे से काली मोटरसाइकिल पर सवार एक हेलमेट पोश शख्स आया और निहायत तेज़ी से उनके गले पर झपटा मारकर सोने की चैन छीन कर फरार हो गया। मसरूक़ा चैन की मालियत तकरीबन 3,50,000 रुपये बताई जा रही है। वाक़े की इत्तला मिलते ही सदर बाज़ार पुलिस स्टेशन की टीम ने जाए वक़ुआ का मुआयना किया। असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर नीता गायकवाड़ के मुताबिक पुलिस इलाके में नस्ब सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि मुलजिम की शनाख्त की जा सके। इस वारदात के बाद इलाके के मकीनों में खौफ हिरास फैल गया है। पुलिस ने शहरियान बिलखुसूस ख़वातीन से अपील की है कि वो सुबह या रात की सैर के दौरान कीमती जेवरात पहनने से गुरेज करें। हाँ, पोलीस स्टेशन सदर बाजार येथे आपण नंबर 132/26 कलम 309/4 BNS प्रमाणे गुन्हा दाखल असून सदर गुन्ह्याचा तपास मी करत असून या गुन्ह्यातील थोडक्यात हकीकत अशा प्रकारे आहे की फिर्यादी नामे वर्षा विजय अग्रवाल ह्या बडी सडक आर्य समाज मंदिर च्या रोडच्या इथे रात्री त्यांच्या मैत्रिणीसोबत वॉकिंग करत असताना त्यांच्या पाठीमागे एका गाडीवर 2 अनोळखी इसम बसून त्यांनी त्यांच्या गळ्यातील चेन हिसकावून नेली। अशा त्यांच्या फिर्यादीच्या रिपोर्टवरून गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। सदर गुन्ह्यात घटनास्थळ पंचनामा करण्यात आलेला असून अज्ञात आरोपितांचा शोध सुरू आहे।
तपास आपल्याकडे हो, तपास माझ्याकडे. काय हेल्मेट वगैरे काय घातले होते हा, का? एकाने हेल्मेट घातलेल्याचं त्यांनी सांगितलेलं आहे. काळ्या रंगाची मोटरसायकल आहे. जवळपास किती मुद्देमाल गेले? सदर घटनेमधील एक सोन्याची चेन आहे, ती 27 ग्रॅम वजनाची आहे. त्याची किंमत 3,50,000 अशी आहे. खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। म्यूनसिपल स्कूलों में पहली मर्तबा स्पोर्ट्स फेस्टिवल मुनक़िद, मेयर समीर राजूरकर के हाथों फेस्टिवल का शानदार इफ्तिताह। म्यूनसिपल तलबा को हॉकी सिखाने मारूफ खिलाड़ी धनराज पिल्ले ने किया रजामंदी का इजहार। गिरजा मीडियम प्रोजेक्ट की नहरों की मरम्मत पर खर्च किए गए करोड़ों रुपये हुए बेमसरफ, अब भी हजारों गैलन पानी का हो रहा है इखराज। किसान नाराज, तवज्जो का मतालबा। शहर में वाटर सप्लाई के नाक़िस इंतजामात से मेयर हुए नाराज, मुताल्लिका शोबे के अफसरान की बुलाई मीटिंग और फौरी ठोस मनसूबाबंदी की दी हिदायत। और कन्नड़ तहसील के नादरपुर में दहशत फैलाने वाले तेंदुए को कर लिया गया पिंजरे में कैद, अवाम ने ली राहत की सांस, महकमा जंगलात की काविशों की लोग करने लगे सताइश। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।